اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره۔ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہے اور صرف چند دن ہمارے پاس مہمان ہیں، ہم مہمان خدا ہیں اور ماہ رمضان ہمارے پاس مہمان ہیں۔ چند دنوں کے بعد جو ہیں یہ مہینہ گزر جائے گا اور اس کے بعد ہم واپس اپنے روزمرہ معمول کی زندگی کے مطابق جو ہیں زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ یہ جو چند دن باقی ہے اس میں کوشش کریں کہ جس قدر بھی ہو سکے فیوزات ماہ رمضان مبارک سے استفادہ کریں۔ تو اعتکاف ایک بہترین عمل اور ایک بہترین انتخاب ہے، اگر ممکن ہو سکے جن کے پاس گنجائش ہے اور کسی حد تک اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں وہ آ جائیں اعتکاف میں، تاکہ جو کچھ رمضان میں فوت ہو چکے ہیں اعتکاف کے ذریعے اسے بھی ہم حاصل کر سکیں۔ تو کچھ احکام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ شرائط اعتکاف اور شرائط معتکف۔ اعتکاف کی شرائط میں سے جو ہیں عقل ہے کہ انسان کو جو ہے عاقل ہونا چاہیے، غیر عاقل کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہیں ایمان شرط ہیں معتکف کے لیے کہ اگر مؤمن نہ ہو، کافر یا مشرک، اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ تیسری چیز قصد قربت چاہیے۔ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند متعال کی اطاعت، فرمان برداری اور خوشنودی کے لیے مسجد میں توقف کریں اور اعتکاف کریں۔ چوتھی چیز روزہ داری شرط ہے۔ معتکف کے لیے حتماً روزہ ہونا ضروری ہے۔ حالت روزہ میں اعتکاف صحیح ہے، اگر روزہ نہ ہو تو اعتکاف بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اعتکاف کے لیے یہ جو ہیں چار چیزیں معتکف میں شرط ہیں: عقل، ایمان، قصد قربت اور روزہ داری۔ پانچویں چیز جو ضروری ہے وہ اجازت ہے کہ بیوی کو، شوہر اور کارگر وغیرہ کو صاحب کار کی اجازت چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ہاں کام کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے کام کرنے کے لیے آپ اجیر بن چکے ہیں اور آپ اور ان کے درمیان معاہدہ ہے کہ آپ ان کے لیے کام کریں گے، تو آپ بیچ میں کام چھوڑ کے اعتکاف میں نہیں آ سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ جو صاحب کار ہیں اس سے اجازت لیں کہ میں 3 دن جا کر اعتکاف میں بیٹھوں گا، یہ 3 دن جو ہیں آپ کے کام نہیں کر سکوں گا، تو اس کی اجازت چاہیے۔ اسی طرح سے شوہر کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، اس صورت میں ضروری ہے کہ بیوی جو ہیں شوہر کی اجازت سے آ جائیں۔ اسی طرح اولاد کے لیے بھی اجازت چاہیے کہ وہ والدین کی اجازت سے آئیں۔ اگر والدین منع کریں تو لازم ہے کہ جا کر والدین کو راضی کر کے پھر آ جائیں۔ اور 3 چیزیں جو ہیں وہ اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ پہلی شرط یہ کہ مسجد میں ہو، اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کم از کم 3 دن ہو، 3 دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مسجد جامع میں ہونا چاہیے۔ ہر مسجد میں اعتکاف صحیح نہیں ہے، جامع مسجد میں صحیح ہے۔ ایسی مسجد جو عموم مؤمنین و مسلمین کے لیے بنی ہو اور جو ہیں ہر طبقے کے لوگ آ سکتے ہوں،
وہاں نماز پڑھ سکتے ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے مرتب باجماعت نماز ادا ہوتی ہوں، یہ مسجد جامع ہے، تو ایسی مسجد میں اعتکاف صحیح ہے۔ ابھی محلے کی مسجد ہے یا کسی خاص گروہ کی مسجد ہے، کسی خاص طبقے کے لیے مسجد ہے، تو ایسی مسجدوں میں چونکہ جامع نہیں ہے لہذا اعتکاف بھی صحیح نہیں ہے۔ نیت اعتکاف کے بارے میں، اگر آپ اعتکاف کے لیے آنا چاہتے ہیں تو نیت اعتکاف میں سب سے پہلی چیز قصد قربت ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اعتکاف میں رہنے کی نیت کریں۔ ریاکاری، دکھاوا وغیرہ سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز اعتکاف کی نیت میں یہ شرط ہے کہ اعتکاف کی نیت میں جو ہے وجہ قصد وجہ شرط نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اعتکاف کو واجب ہونے کی نیت سے یا مستحب ہونے کی نیت سے بجا لانا کہ اس کی نیت ضروری نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قصد وجہ، کہ یا مستحب یا واجب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگرچہ آپ کا اعتکاف واجب بھی ہو تب بھی آپ اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کریں کافی ہے، اگرچہ آپ کا اعتکاف مستحب ہو تب بھی آپ میں قربتاً اللہ اعتکاف میں کافی ہے۔ اگر اعتکاف مستحب ہے تو 2 دن کے بعد تیسرا دن اس کا واجب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا مستحب اعتکاف میں تیسرے دن وجوب کی نیت کرنا لازمی نہیں ہے، خود بخود وہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ جب تیسرا دن شروع ہو جائے تو آپ ارادہ کریں کہ آج میرا واجب ہے، 2 دن پہلے مستحب تھا، اب یہ تیسرا دن جو ہے واجب ہے کہ میں اسے انجام دوں اور اسے پورا کروں، تو واجب کی نیت سے پورا کریں، ورنہ لازمی نہیں ہے۔ آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں چاہے واجب یا مستحب، 2 دن گزرنے کے بعد تیسرا دن خود بخود واجب ہے، آپ کو انجام دینا چاہیے۔ اعتکاف میں اول سے آخر تک نیت اعتکاف اور قصد قربت سے ہونا لازمی ہے۔ اول اعتکاف کہ جو طلوع فجر سے جو ہیں کچھ منٹ یا کچھ لمحے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں تا تیسرے دن مغرب تک، یہ اس پوری مدت میں جو ہے انسان اعتکاف کی نیت سے رہے اور قصد قربت کی نیت سے رہے، نیت میں تبدیلی پیدا نہ کریں۔ اگلے دن اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت سے انسان مسجد میں آ جائیں، آج مسجد میں آ کر بیٹھیں آپ رات کو کہ میں کل اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو کل کا دن جو ہے طلوع فجر سے شروع ہے، اگر آج آ کر اعتکاف اب بیٹھیں اور کل اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کریں اور طلوع فجر سے وہاں موجود رہے مسجد میں تو یہ کافی ہے۔ تو آج بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اسی نیت پہ باقی رہیں کل تک، تو کل جب اعتکاف شروع ہوگا آپ وہیں پر موجود ہوں تو وہی نیت کافی ہے۔ اعتکاف کی نیت کا وقت اعتکاف کے شروع کا وقت ہے، یعنی طلوع فجر کا وقت، جب پہلا دن آپ کے اعتکاف کا اب جو طلوع فجر کے وقت آپ کا حتماً ہونا مسجد میں اور نیت اعتکاف سے ہونا ضروری ہے، اگر دیر کر دی اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اگر فجر تک نیت میں تسلسل رہے تو اول شب میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اول شب میں نیت کر کے مسجد میں آ کے سو جائیں کہ کل میں نے اعتکاف میں بیٹھنا، تو وہی نیت کافی ہے چونکہ نیت مسلسل ہے۔ اعتکاف سے جدا عبادتوں کا بھی قصد کرنا احتیاط مستحب ہے، قرآن پڑھنے کی نیت کریں اور اسی طرح ختم قرآن کی نیت کریں، اسی طرح نوافل کے لیے نیت کریں کہ میں اعتکاف میں ان امور کو بھی انجام دوں گا، یعنی یہ نیت بھی اگر کریں مستحب ہے، یہ بھی ثواب ہے اعتکاف کے علاوہ۔ مستحب اعتکاف میں
تیسرے دن تجدید نیت لازمی نہیں ہے کہ تیسرے دن آئے انسان کہے کہ میں جو ہے اب تیسرا دن چونکہ واجب ہے تو میں ایک وجوب کی نیت کروں گا، ضروری نہیں ہے۔ پہلے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ وجوب کی نیت کریں۔ آداب اعتکاف کے سلسلے میں اور اہداف و جو ہیں مقاصد اعتکاف اور حکمت اعتکاف کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ زمان و مکان جو ہیں ارزش کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے یکساں نہیں ہے۔ زمان میں بھی فرق ہے اور مکان میں بھی فرق ہے۔ ہر جگہ جو ہے مساوی نہیں ہے اور ہر زمان مساوی نہیں ہے۔ بعض زمان و مکان کو ارزش حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح اب مہینوں میں رمضان المبارک، رجب المرجب، اسی طرح سے شعبان المعظم، یہ ایسے مہینے ہیں جنہیں اہمیت حاصل ہے عبادت کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، ان کی اہمیت ہے۔ یہ مہینے رجب و شعبان و رمضان، بالخصوص رجب اور رمضان، یہ تحول کے مہینے ہوتے ہیں، عام مہینوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان مہینوں میں اگر ہم چاہیں ہم بدل سکتے ہیں، ہم میں انقلاب آ سکتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک بالاخص مہم ترین مہینہ ہے۔ اسے آپ کہیں ماہ وصال۔ اس میں انسان خدا کو پا لیتا ہے، اس میں انسان کوشش کر کے خدا تک پہنچ جاتا ہے، خدا کو راضی کر لیتا ہے۔ تو یہ ماہ وصال، اور یہ مہینہ ہے تربیت روح و جسم انسانی کے لیے۔ جسم کی تربیت بھی اس ماہ میں ہونی چاہیے اور جان کی تربیت بھی، روح کی تربیت بھی اسی مہینے میں۔ تو پرورش جسم و جان کے لیے ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف ایک بہترین انتخاب اور ایک بہترین عبادت ہے۔ اعتکاف میں انسان کی پرورش ہوتی ہے، فکر و عمل کی پرورش ہوتی ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر بھی اس کی پرورش ہو جائے اور روحانی طور پر بھی اس کی پرورش ہو جائے، یہ لازمی ہے۔ چونکہ انسان آمیزہ ہے جسم و جان سے، جسم و جان کا انسان مرکب ہے، جسم اور جان ان دو چیزوں سے مرکب ہے، لہذا مختلف حوالوں سے جسم و جان دونوں کی تربیت ضروری ہے۔ اگر انسان جسم کو چھوڑ دیں اور اس کی تربیت نہ کریں، اس کی حفاظت نہ کریں، صرف معنویات کی طرف جائیں تو وہ بھی غلط فہمی میں ہے۔ انسان کا اپنے جسم کی طرف توجہ رکھنا بھی باارزش ہے مکتب اسلام میں۔ چاہیے کہ انسان قوی رہے، صحت مند رہے، یہ مطلوب مکتب اہل بیت ہے، مطلوب پروردگار ہے یہ۔ لہذا کوشش کریں کہ خود سازی کے مراحل میں جسم و جان دونوں کی تربیت کریں۔ انسان سعادت و کمال کی تلاش میں ہوتا ہے، ہمیشہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی سعادت کو حاصل کرے، ہمیشہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کمال حاصل کرے۔ تو روح انسان حصول کمال کے لیے، روح انسان نیازمند نیایش اور نیازمند مناجات ہیں، زیبا ترین اور شیرین ترین مناجات و دعا کی محتاج ہے روح انسان۔ یہ چیزیں انسان کی روح کی تربیت کے لیے ہے، یعنی ایک موجود ضعیف انسان اگر دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، تو اس میں فلسفہ یہ ہے
کہ انسان ایک موجود ضعیف ہے، ایک موجود ضعیف منشأ قدرت مطلقہ سے ہم کلام ہو جائے، رابطہ قائم کرے۔ موجود ضعیف جب قوی ترین قدرت مطلقہ سے متصل ہو جائے تو وہ بھی قوی ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ تربیت روح کے لیے انسان راز و نیاز و دعا و مناجات کی طرف توجہ کریں۔ آغاز خلقت سے صحنہ محشر تک زیبا ترین ہنر انسان راز و نیاز بندگی ہے۔ جب سے انسان وجود میں آیا ہے تا قیامت اگر انسان بارگاہ خداوندی میں ہنر نمائی کرنا چاہے تو یہ کہ بہترین بندگی کو پیش کریں، یہ ہنر ہے۔ راز و نیاز بندگی، خدا کے سامنے آئیں، اپنی نیاز مندیاں راز و نیاز کرنا شروع کر دیں، مناجات پیش کریں، دعائیں، رابطہ رکھیں خدا سے، گفت و شنید، گفتگو کریں خداوند متعال سے۔ یہ روح بندگی ہوتی ہے، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا، مناجات کرنا روح بندگی ہے۔ اعتکاف اس لیے ہے کہ اعتکاف خلوت راز و نیاز ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے راز و نیاز درکار ہے، راز و نیاز کے لیے خلوت چاہیے، خلوت کے لیے اعتکاف بہترین انتخاب ہے کہ یہاں انسان خلوت کر سکتا ہے اور راز و نیاز کر سکتا ہے۔ حصول سعادت کی خاطر اور جسم روح کی تربیت کے لیے اعتکاف چاہیے کہ خلوت ہو اور انسان قدرت مطلقہ الہیہ سے دعا و راز و نیاز کے ذریعے متصل ہو جائے۔ غفلت برائی ہے، غفلت بدترین برائی ہے، کیونکہ وقت گزرتا جاتا ہے اور انسان کے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے۔ تو یہ غفلت کی وجہ سے جب وقت نکل جاتا ہے تو آہ و افسوس ہی باقی رہتا ہے۔ یہ آہ و افسوس و پشیمانی کسی درد کی دوا نہیں ہے۔ تو کیا چاہیے انسان کے لیے؟ غفلت زدائی، غفلت کو ختم کریں۔ تو چاہیے انسان کے لیے کہ انسان غفلت کو دور کریں۔ انسان کے لیے مکار و حیلہ گر دشمن بھی ہے جس کے مقابلے میں ہوشیاری درکار ہے۔ اگر انسان غفلت میں رہے تو دشمن آپ کو نابود کر سکتا ہے۔ دشمن انسان کے اندر ہے، انسان کے نفس میں ہے اور انسان کے جسم سے باہر بھی ہے۔ تو وسوسہائے شیطانی، خواہشات نفسانی کے ذریعے اور انسان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر شیطان انسان کو نابود کرنے کے لیے آگے آ جاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں اور ساتھ ساتھ انجام اعمال خیر میں جو ہیں سرعت و تندی لائیں، چونکہ وقت ہاتھ سے نکل چکا، ہم غفلت میں رہے۔ اب اگر ہوشیار ہونا چاہتے ہیں، بیدار ہونا چاہتے ہیں اور انجام عمل میں اور اعمال خیر میں سرعت و تندی، رفتار میں تیزی لانا چاہتے ہیں تو اعتکاف کا انتخاب کریں تاکہ انسان اس خلوت عاشقانہ میں بیدار ہو جائیں، غفلت زدائی کریں، حیلہ گر دشمن سے ہوشیاری کو ہاتھ میں لے آئیں اور انجام خیرات میں سرعت پیدا کر سکیں۔ اعتکاف میں انسان کی تربیت ہو جاتی ہے، اعتکاف میں انسان کے لیے خلوت میسر آ جاتی ہے تاکہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ کتنی غفلت ہوئی ہے مجھ سے اور میرے دشمن کس حد تک مجھ پر غالب ہے۔ تو اعتکاف ایک ایسے مقصد کے لیے ہے، بیداری کے لیے، ہوشیاری کے لیے ہے اور غفلت زدائی کے لیے ہے۔
اور دشمن ستیزی کے لیے۔ تو اگر ان امور کی بدولت انسان کی تربیت ہوتی ہے، تربیت انہی چیزوں کا نام ہے کہ غفلت زدائی کی تربیت ہو، ہنر نمائی کی تربیت ہو، دشمن ستیزی کی تربیت انسان کو ملے، کامیابی کی راہ میں یہی چیزیں رکاوٹ ہیں، غفلت، دشمن، سستی۔ لہذا اعتکاف اس مقصد کے لیے ہے تاکہ انسان دشمن ستیزی کے ساتھ، اعمال و اعمال خیر میں سرعت و تندی کے ساتھ، بیداری و ہوشیاری کے ساتھ، ہنر بندگی میں کمال کے لیے پرورش روح و جسم حاصل کر سکے۔ انسان اعتکاف میں ہنر بندگی اور کمال بندگی حاصل کر سکتا ہے اگر تھوڑی سی توجہ کریں۔ اعتکاف کے زمانے میں خالق مہربان، معبود حقیقی، قرب خلائق کا طالب ہے۔ اعتکاف کے زمانے میں خداوند چاہتا ہے کہ بندگان الہی اس کا قرب حاصل کرے، خود خدا خواہش مند ہے، اسے انسان کی روحانی پرورش کی فکر ہے، خدا کو تربیت کی فکر ہے، اسی لیے اس نے مقررات دینی تشریع کی ہے، اسی لیے برنامہ دینی ہمارے لیے خداوند متعال نے برگزار کیا ہے کہ تمہارے لیے یہ سارے برنامے ہیں، اعمال کے، عبادات کے، متنوع عبادتیں اور اعمال خیرات کی راہیں خدا نے دکھا دی، مختلف عبادتیں دکھا دی خدا نے، متنوع عبادتیں۔ عبادتوں میں تنوع اس لیے ہے کہ انسان کی نیاز مندیاں گوناگون ہیں، چونکہ انسان کی نیاز مندیاں اور احتیاجت گوناگون ہے، خدا نے گوناگون عبادتیں بھی ہمارے لیے جو ہیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان پہ عمل کریں۔ ہر عبادت انسان کی کسی نہ کسی نیاز مندی کو دور کرنے کے لیے ہے، کسی خاص قسم کی تربیت کے لیے ہے۔ نماز انسان کے لیے زنگار غفلت کو صاف کر کے روح و روان انسان کو ثقل دینے کے لیے ہے کہ انسان 5 وقت خداوند متعال کی بارگاہ میں آئیں، نماز پڑھیں، تاکہ ان نمازوں کے دوران، 2 نمازوں کے درمیان، 2 اوقات نماز کے درمیان اگر کسی حد تک زنگ و گرد انسان کے قلب و روح پر اگر بیٹھ چکا ہو، تب بھی دوسری نماز میں آ کر اس گرد و غبار کو بھی صاف کر سکیں، تاکہ انسان اصلاً زنگالود نہ رہے۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت خدا نے برنامہ ریزی کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر عمل کریں، نماز کو خداوند متعال کی طرف سے ایک زبردستی مشق سمجھ کر، ایک زبردستی جبری سزا سمجھ کر انجام نہ دیں۔ یہ سمجھیں کہ اس سے میری روح کی تربیت ہوگی، میرے جسم کی تربیت ہوگی، مجھ میں ہنر بندگی پیدا ہو جائے گی، اس لیے نماز کو انجام دیں۔ روزہ کارخانہ خلوص اور نردبان صعود و عروج ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جو ہے یہاں اخلاص حاصل کر سکتا ہے، سراپا انسان مخلص بن سکتا ہے، کارخانہ اخلاص ہے یہاں۔ کسی کو نہیں معلوم آپ نے کیا کھایا ہے، کسی کو نہیں معلوم آپ کس قدر پیاسے ہیں، کسی کو نہیں معلوم آپ کس قدر بھوکے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ آپ نے کتنے قرآن پڑھے ہیں۔ یہ تمام کارخانہ خلوص میں ہے اس روزے میں۔ دکھاوا کم سے کم ہے اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں میں، یہ ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا بہت کم ہے۔ روزہ دار عبادت و عبودیت کے آسمانوں میں پرواز کی کوشش کرتا ہے اور دل کے آئینے کو نورستان خدا بنا لیتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے۔ حج کیا ہے؟ حج
قطع تعلقات دنیاوی، ترک دلبستگی و وابستگی دنیا، اس مقصد کے لیے ایک آزمون الہی ہے، ایک آزمائش الہی۔ حج اس مقصد کے لیے ہے چونکہ انسان کی نیازمندیاں متنوع ہیں، لہذا خدا نے مختلف حوالوں سے مختلف عبادتیں رکھی ہیں تاکہ مختلف حوالوں سے اس کی تربیت ہو جائے۔ خمس و زکوٰۃ و صدقات وجود انسان میں روح ایثار گری کو پیدا کرنے کے لیے ہے، روح گذشت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے خمس و زکوٰۃ و صدقات رکھا ہے۔ لیکن اعتکاف چند بافضیلت عبادتوں کا آمیزہ ہے، اس میں بہت ساری عبادتیں مل جاتی ہیں تو مجموعی طور پر اعتکاف بن جاتے ہیں۔ روزہ اس اعتکاف میں شرط ہے، روزہ جو کہ عرض کیا کہ کارخانہ خلوص ہے، نردبان صعود و عروج۔ روزہ یعنی پروبال انسان مومن کی پرواز کر سکتا ہے، یہ روزہ جس کی جزا خداوند متعال نے فرمایا خود دے دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دے دوں گا، یہ روزہ یہاں اعتکاف میں شرط ہے، شرط اعتکاف ہے۔ خانہ خدا میں حضوری یہ دوسری ارزشمند عبادت ہے، مسجد میں آنا مستحب ہے، مسجد میں رکنا مستحب ہے، مسجد میں عبادت دوسری عبادتوں سے زیادہ با ارزش و با قیمت ہے۔ یہ ارزشمند ترین عبادت کے خانہ خدا میں حضوری یہ شرط اعتکاف ہے، یہاں یہ اعتکاف کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک شرط، معتکف کم از کم 3 دن تک مسجد خانہ خدا میں مقیم رہتا ہے اور بلا ضرورت خانہ خدا کو ترک نہیں کرتا اور خود کو حلال سے بھی دور رکھتا ہے تاکہ مشق بندگی اور نفس کے ساتھ جہاد کے لیے تمرین ہو سکے، یہ اعتکاف میں ایک حصہ ہے۔ تو اعتکاف مختلف عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اعتکاف پروردگار کے ساتھ تجدید عہد اور تجدید مودت اور تجدید میثاق ہے۔ اعتکاف ایک ایسی چیز ہے، یہاں آ جائیں اپنے خدا سے تجدید عہد کریں، دوبارہ بندگی کا عہد کریں، دوبارہ میثاق باندھیں اطاعت کا، دوبارہ مودت و اطاعت کا وعدہ کریں خداوند الہی سے۔ اعتکاف مساوی ہے طواف کعبہ کے، اعتکاف مساوی ہے رکوع و سجود کے جو کہ روح نماز ہیں۔ اعتکاف میں یہ چیزیں ضروری ہیں، مساوی ہیں۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ابراہیم و اسماعیل حکم دیا کہ میرے گھر کو، خانہ خدا کو، خانہ کعبہ کو، مسجد الحرام کو جو ہیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھیں۔ تو یہاں طواف کرنے والوں کے ساتھ اعتکاف کو لایا ہے اور اس کے ساتھ رکوع و سجود کرنے والوں کو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مساوی ہے طواف خانہ خدا اور رکوع و سجود جیسی عبادت کے۔ انسان کی قیمت و ارزش اور انسان کی اہمیت اس کے اعمال خیرات کی وجہ سے ہے، کس قدر اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، اس بنیاد پر اس کی قیمت ہوتی اور اس کی ارزش۔ معتکف اپنی شرافت و عمل کی فضیلت کے حساب سے شریف اور بزرگ محسوب ہوتا ہے کہ وہ کس قدر شرافت مند اور بافضیلت عمل انجام دیتا ہے۔ معتکف کی فضیلت اس کی عمل کی شرافت و فضیلت کی وجہ سے۔ ایام اعتکاف میں انسان آدم فرشی انسان عرشی بن سکتا ہے، ایام اعتکاف میں ذرہ تھا انسان رشک آفتاب بن سکتا ہے، اعتکاف میں انسان خاک نشین تھا ہم نشینان نور بن سکتا ہے، ہم نشینان ملک، ہم نشینان انبیاء و اوصیاء بن سکتا ہے اگر انسان دقت کے ساتھ اعتکاف کو انجام دے۔ آزادی سایہ عبودیت میں میسر ہے،
جب تک انسان بندے خدا نہ بنے انسان کے لیے آزادی اصلاً میسر نہیں ہے۔ آزادی حقیقی بندگی خدا میں میسر ہے۔ اگر غفلت کی تو غفلت وہ آفت ہے جو روح کے تن و من درخت کو مختصر مدت میں خشکیدہ و بوسیدہ بنا دیتی ہے۔ غفلت ایک ایسی چیز ہے، پھر اس موجود برتر کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا، پھر انسان بے ارزش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی حیثیت ایک جانور کی ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر انسان کی حالت ہوتی ہے اگر غفلت کو رہنے دیا، اگر غافل رہا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں کیونکہ غافل ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت زدہ ہیں۔ غفلت یہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کو، انسان عرش نشین کو فرش نشین بناتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو یہاں سے بھی نیچے جانور بنا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ لہذا خداوند متعال سے دعا کریں کہ بار الہ ہمیں خواب گران غفلت سے جاگنے کی توفیق عنایت فرما اور ہوشیار ہونے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ تیری عبودیت کے زیر سایہ ہمیں آزادی ملے اور صرف تیری ہی بندگی کریں، تاکہ سعادت دنیا و آخرت سے ہم ہمکنار ہو سکیں، اور اس طرح ہم اچھے مومن بن جائیں، اچھے اور ہوشیار انسان بن جائیں، تاکہ صدیوں سے پردہ غیب میں رہنے والی ہستی کو اپنے حضور لے آنے میں، انسانی معاشرے میں حاضر کرنے میں اور ظاہر کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں، ان کے ظہور کے لیے ہم زمینہ سازی کر سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم۔